السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالی کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ واپس نہیں ہوتی اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، مسلمان جب تک خدا کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کو خدا تعالی کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا۔ مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتے تھے، اس کا دبدبہ چار دانگ عالم میں گونج رہا تھا۔ مسلمان کا نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرز اٹھتے تھے، لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت، خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا، تب سے اللہ تعالی کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا۔ اسلامی تہذیب و تمدن معاشرے سے ختم ہوتے گئے اور مسلمان ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی، قرآن کے حروف صرف باقی رہ جائیں گے، مسجدیں خوب عمدہ عمدہ بنیں گے، حالانکہ وہ نمازیوں اور ہدایتوں سے محروم رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے سامنے تین قسم کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ پہلی پیشین گوئی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور مسلمان اپنی اسلامی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، مسلمان اپنی اسلامی شعار سے دور ہوتے چلے جائیں گے، غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، غرضہ کہ مسلمان اپنی اسلامی شعار، اسلامی تہذیب، اسلامی رہن سہن اور اسلامی ذمہ داری کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا، اور غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے چلے جائیں گے اور ہر برائی کو اپنے گلے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ افسوس ہو ایسے ابتدا پر، افسوس صد افسوس، کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ کیا اسلام نے اسی کا سبق سکھایا ہے؟ کیا نبی کریم کے ذات اقدس نے اسی کی تعلیم دی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اسی کا سبق پڑھایا ہے؟ کیا ملاربہ نے اسی کا درس دیا ہے؟ کیا فقہائے اعظام نے اسی کے جانب گامزن کیا ہے؟
کیا محققین و مفکرین نے اسی کے جانب چلنے کو کہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سب نے ایک خدا کی بات کرنے کی دعوت دی، سب نے مسجد حقیقی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی، سب نے قرآن مجید کے احکام کو بسا لانے کی ترکیب دی، سب نے اسلامی رہن سہن کی ترکیب دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے۔ جیسا کہ یہودیوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام یہودیت ہے، ایسے ہی نصرانیوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام نصرانیت ہے، برہمنوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام برہمن ہے، ہریجنوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام ہریجن ہے، ٹھاکروں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام ٹھاکر ہے۔ ایسے ہی آج مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک قوم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اسلامی قوانین، اسلامی حدود و قیود مسلمانوں سے اور کچھ تقاضے کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم نے مسلمانوں نے یہ تصور کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شریعت مطہرہ میں ہمارے اوپر کیا کیا پابندی عائد کرتی ہیں، اس کی ذرا سی بھی خبر نہیں۔ اگر کوئی دین و اسلام کی بات پیش کرتا ہے تو اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ صرف اسلام نام کا باقی رہ جائے گا، اس کی حقیقت اور اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج ہر چہار جانب سے مسلمان آلام و مسائل کے خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان بدلتے حالات سے دو چار ہو رہے ہیں۔ مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، مسلمان فاقہ کشی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مسلمانوں پر ابتلاء آزمائش کی گھڑیاں نازل ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی مساجد و مدارس محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی بہن و بیٹی کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، باطل طاقتوں کا الغار صرف مسلمانوں پر ہے۔ مسلمان ہر طرح کی بدسلوکیوں کا شکار ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایشیا کے ملکوں میں دیکھا جائے اگر کوئی قوم پریشانی حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہوگا۔ یورپ کے ممالک میں دیکھا جائے اگر کوئی قوم پریشانی حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہوگا۔ افریقہ کے ملکوں میں دیکھا جائے اگر کوئی قوم پریشانی حال ہے تو اس کا نام مسلمان ہوگا۔ چیچینیا ہو یا بوسنیا، فلسطین ہو یا اندلس، افغانستان ہو یا ہندوستان، کشمیر ہو یا گجرات، اگر کوئی قوم پریشانی حال ہے اور اس پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو اس کا نام بھی مسلمان ہوگا۔ اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دل و جان سے تصدیق کرنے والے ہیں۔ قرآن کے کلام اللہ ہونے پر مداح ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام طرح آلام و مسائل کے خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تمام طرح آلام و مسائل کے خوفناک طوفان میں مسلمان ہی کیوں گھرا ہوا نظر آتا ہے؟ دیگر اقوام عالم کیوں نہیں پریشان ہے؟ باطل طاقتوں کا الغار مسلمانوں پر ہی کیوں ہے؟ فسطائی طاقتوں کے سامنے مسلمان ہی کیوں سرگو ہو رہا ہے؟ مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہر جگہ اضطراب و بے چینی کی زندگی کیوں بسر کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی مساجد و مدارس جو کہ اسلام کی بقا کی حیثیت رکھتے ہیں اس کو شک کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ ارے بھارتے درندے یعنی PSC مسلمانوں ہی کو اپنا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ ارے ایمانی دولت کی حفاظت کرنے والوں، توحید کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم وقتاً مسلمان نہ رہے۔ قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصول ضوابط کو توڑ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو ہم کہاں سے اور کہاں چلے آئے ہیں۔
جہاں بھی دیکھو مسلمان پریشانی حال ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو بھی پریشانی مسلمانوں پر نازل ہو رہی ہے، یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ٹھکرا چکے ہیں، بھلا چکے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو بھلا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے، تو یہ آج ہمارے مسلمان بھائی پریشان نہیں ہوتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جوئے بازی، قمار بازی، شراب نوشی ہم لوگ کرتے ہیں، قارون کی طرح مال ہم لوگ اکٹھا کرتے ہیں، سود لینا دینا ہماری زندگی کا ایک کاروبار بن گیا ہے۔ اسلامی تہذیب، اسلامی رہن سہن کو چھوڑ کر مغربیت کا جال اپنے اوپر ہم لوگوں نے ڈالا ہے۔ اخوت خودداری ہمارے اندر نہیں، اختلاف و انتشار کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک ہم لوگ کرتے ہیں، سنت نبوی کو بالا تک ہم لوگ رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج پورے عالم میں مسلمان پریشان حال ہے۔ بدحالی زبوحالی ہماری مقدر بن گئی ہے، تباہی و بربادی ہماری قسمت بن گئی ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں سونپی گئی تھی، دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع تھی، ارے ہم جس طرف قدم بڑھاتے پھیلتے چلے جاتے تھے، دنیا کی طاقت و قوت ہمارے راہ میں حائل نہ ہوتے۔ ارے ہم وہ قوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں حکومت کرنے کے لیے بھیجا، مگر افسوس صد افسوس آج ہم اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کو ٹھکرا چکے ہیں، جس کے بنا پر باطل حکمراں ہم پر قابض ہے۔ ارے کل جو محکوم تھا آج وہ حاکم ہے، اور کل جو حاکم تھا وہ آج محکوم ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم السوء فلا مرد له وما له من دونه من وال۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آپ کو مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو واپس نہیں لوٹتے، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پریشانیوں سے بچا، اور ہم تمام مسلمانوں میں ایکتا اور بھائی چارگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔